اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب احترام ذی معاب میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ان بندوں کے بارے میں بات کروں گا، ان آدمیوں کے بارے میں بات کروں گا جس کے انتظار میں جنت ہے۔ 10 خوش قسمت آدمی جنت جن کے انتظار میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو جنت کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، لیکن جنت جن کے انتظار میں ہے، میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ان بندوں کا تذکرہ کروں گا۔ 10 قسم کے آدمیوں کے لیے جنت انتظار میں ہے۔ ہر آدمی کی کوشش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، طلب ہے، جستجو ہے کہ میں جنت میں جاؤں، مگر اسی کی تیاری نہیں کر رہا۔ حالانکہ جب مسافر سفر کی تیاری کرتا ہے تو اس کے چہرے پر سفر کے آثار نظر آتے ہیں۔ علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی سفر کرنے پر جانے والا ہے۔ اپنا ضروری سامان تیار کرتا ہے، اپنے کام کاج اور تقاضے سمیٹ کر لپیٹ کر اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے، مگر آخرت اور جنت کے معاملے میں مسلمانوں کا معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ خدا کی ہر نافرمانی کر کے، حکم عدولی کر کے، گناہ کر کے پھر بھی کہتا ہے میں جنت کا طلبگار ہوں۔ ہاں، کچھ خوش قسمت لوگ ایسی بھی ہے جن کو جنت خود طلب کر رہی ہے، جنت ان کے انتظار میں ہے۔ ان کا تذکرہ سناتا جاؤ، شاید خدا ہمیں ان میں شمار کر دے۔ وہ 10 قسم کے آدمی ہیں۔ پہلا خوش قسمت آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے جب دنیا سو رہی ہے، مگر یہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے، نرم بستر چھوڑ کر، محبوب بیوی سے منہ موڑ کر، رب سے رشتہ جوڑ کر، سر بسجود ہو کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایسا آدمی جنت کا حقدار ہے، جنت اس کی طلبگار ہے، اللہ کو اس سے پیار ہے۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے، تہجد قبر کا چراغ ہے، تہجد اپنے نفس سے جہاد ہے، تندرستی اور صحت کا راز ہے۔ انبیاء پر یہ نماز فرض تھی، قرآن میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کو دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد پڑھنے والے شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے، محبوب سجانی بن گئے، قطب ربانی بن گئے، بایزید بستامی بن گئے، جنید بغدادی بن گئے۔ تہجد گناہوں کا کفارہ ہے، تہجد حسد سے دور کر دیتا ہے۔ کہیں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کہیں فرمایا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور کہیں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ التہجد انا ضامن بالجنت، جو شخص تہجد کی نماز پڑھے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ یہ شخص اللہ کی صفت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والی مشابہت پیدا کر رہا ہے، تھوڑی سی دیر جاگ کر تخلق بالاخلاق واخلاق اللہ کا مظہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز فرض کر دیتا۔ آپ نے
3 صحابہ کرام رضی اللہ کے لیے تہجد میں دعائیں مانگی، وہ تینوں وقت کے امام بنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء بنے۔ دوسرا خوش قسمت آدمی جس کے لیے جنت منتظر ہے وہ ہے گرمیوں کا روزہ رکھنے والا۔ یہ عمل بھی ایسا قیمتی ہے کہ اللہ کے لیے آدمی گرمی کی شدت برداشت کرتا ہے۔ جب لبوں پر خشکی اور معدے میں گرمی 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ رکھ کر مشقت برداشت کرتا ہے تو ایسے عمل پر جنت کو انتظار رہتا ہے کہ کب اس کی دنیا کی زندگی پوری ہو اور میں اس کا استقبال کروں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمیوں کا روزہ پسند تھا۔ جن لوگوں کو روزے کی لذت کا پتہ ہے ان کو قیامت کی گرمی کے مقابلے میں یہ گرمی برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ دسترخوان پر کھانا کھلائیں گے۔ جب عام آدمی حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے اس وقت اس کی شان کا پتہ چلے گا۔ تیسرا خوش قسمت آدمی جن کے لیے جنت کو انتظار ہے وہ ہے جن کی نماز باجماعت ایسے طریقے سے ادا ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو تو یہ شخص ایسا قیمتی ہے جس نے خدا کے حکم کی عظمت اور اہمیت میں ساری زندگی گزاری۔ جنت کیوں نہ اس کے انتظار میں ہو، جنت کیوں نہ اس کی انتظار میں ہو، جنت کیوں نہ اس کی انتظار منتظر ہو۔ پہلے لوگ اپنے ہر نماز کو آخری سمجھ کر پڑھتے تھے کہ شاید پھر موقع نہ ملے۔ آج ہم لوگ کھانے کو آخری کھانا سمجھ کر کھاتے ہیں، خصوصاً شادی کا کھانا، کہ شاید پھر نصیب نہ ہو۔ جب ایک حدیث میں آیا کہ جس شخص نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کی اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، وہ شخص نفاق سے بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے۔ جب آدمی کسی عمل کو کرنے کے لیے نیت کر لیتا ہے اور عزم کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کی 40 برس تک تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ جو شخص اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جس کی تکبیر اولیٰ قضا ہو جاتی 3 دن تک لوگ اس کا افسوس کرتے، اور جس کی جماعت فوت جاتی اس کا 7 دن تک افسوس کرتے کہ تو مسلمان ہے اور تیری نماز جماعت سے رہ گئی۔ ان لوگوں کے دلوں میں دین کی قدر تھی، خدا کے حکم کی اہمیت و عظمت تھی۔ آج معاملہ برعکس ہے، دنیا کی قدر ہے، پیسے کی قدر ہے، دین کی قدر نہیں، جن کی وجہ سے مسلمان اعمال کے اعتبار سے ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ محمد بن سماع ایک بزرگ گزرے ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ فرماتے ہیں کہ 40 برس میں صرف 1 مرتبہ تکبیر اولیٰ قضا ہوئی، وہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور سلمان عامش فرماتے ہیں میری 70 برس میں 1 مرتبہ تکبیر اولیٰ قضا ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گھڑیاں ختم تھی، اسپیکر نہیں تھے، اور حضرت سعد بن مسیب فرماتے ہیں 20 برس سے میں مسجد میں پہلے پہنچ جاتا اور اذان بھی بعد میں ہوتی تھی۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو انسان تکبیر اولیٰ اور مسواک کی پابندی کرتا ہے تو موت کے وقت مالک الموت آ کر 3 کام کرتا ہے۔ شیطان کو بھگاتا ہے، بندے کو بتا دیتا ہے کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ یاد دلاتا ہے۔ چوتھا خوش قسمت آدمی جس کے لیے جنت کو انتظار ہے، جس نے شراب یا نشے کی چیز کبھی بھی استعمال نہ کی ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے شراب پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا سب پر خدا کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جو شخص ایک دفعہ شراب پی لیتا ہے تو 40 دن تک نہ اس کی فرض نماز قبول ہے نہ نفل۔ اسی حال میں اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا، خود آدمی سوچ لے۔
5واں خوش قسمت آدمی جس کی جنت منتظر ہے، جو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ سے پرہیز کرے، گریز کرے، کیونکہ جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ نجات دے دیتا ہے۔ جھوٹے آدمی پر خدا کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے کی بدبو سے فرشتے 1 میل تک بھاگ جاتے ہیں، اس لیے سچ بولنے کی قرآن میں ترغیب آتی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل کر بیٹھو۔ دوسری جگہ فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ حدیث پاک میں ہے آدمی سچ بولتے بولتے حتیٰ یقال عند اللہ صدیقا، خدا کے نزدیک سچوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے خدا کے نزدیک حتیٰ یقال عند اللہ کذابا لکھا جاتا ہے۔ معراج کے واقعے کی ابو جہل نے تکذیب کی تو زندیق بن گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کی تو صدیق بن گیا۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے جبڑے چیرے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے یہ لوگ کون ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ مارنے والے کی سزا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سچ بولا جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت منافق جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا رہے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی خدا نے بولنے کا طریقہ سلیقہ عطا فرمایا تھا، میں اپنی چرب زبانی سے عذر کر کے جان چھڑا سکتا تھا، مگر سچ بولنے کی نیت کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ چھٹا خوش قسمت آدمی جس کا جنت کو انتظار ہے، وہ شخص ہے جو عبادت کی وجہ سے رات کو کم سوئے۔ ایسے لوگوں کی قرآن تعریف کرتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو راتیں قیام اور سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ایک رات تو یہ آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی لوگ اس حدیث کے مصادق ہے كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ يَهْجَعُونَ، رات کو بہت تھوڑا سا آرام کرنے والے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو صبح کو اٹھ کر پھر استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھ کر دعا مانگتی تھی یا اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے مگر تیرا دروازہ کھلا ہے، مجھے اپنی محبت نصیب فرما اور دنیا کی محبت میرے دل میں داخل نہ ہونے دے۔ آج یہ دعا کوئی مانگتا ہے مشکل ہے۔ آج پیسے کی محبت اور دولت کی محبت نے دل کو برباد کر دیا، جس کی وجہ سے دن بیکار گزرتا ہے، رات کو مردار کی سوئے رہتے ہیں، یعنی کہ مردار کی طرح سوئے رہتے ہیں۔ ساتواں خوش قسمت آدمی جنت جس کے انتظار میں ہے، وہ شخص جو ہمیشہ باوضو رہے۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ خود پاک ہے اور پاکوں سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، جو شخص باوضو سفر کرے گا اس کو حادثے کی موت سے اللہ بچائے گا، اور جس کام کو جائے گا وضو کی برکت سے اس کا کام ہو جائے گا۔ یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، جس سے شیطان ڈرتا ہے، اس کو ورغلا نہیں سکتا۔ اسی عمل کی وجہ سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فضیلت ملی کہ اس کی جوتی کی آواز کو اللہ نے جنت میں پہنچا دی، جہاں دنیا کے طیارے اور سیارے نہیں پہنچ سکتے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز پہنچ گئی۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو پوچھا، بلال تیرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے تیری آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی؟ فرمایا، کیا فرمایا؟ ہمیشہ بوضو رہنے کی وجہ کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ خاص عمل ایسا قیمتی ہے جس کی وجہ سے جنت میں ایسے شخص کے منتظر ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک جگہ یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تجھے کسی دشمن کا خوف ہو تو وضو کر لیا کرو، اور سب گھر والوں کو بھی وضو کرا دیا کرو۔ باوضو آدمی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ 8واں خوش نصیب آدمی جس کے لیے جنت منتظر ہے وہ آدمی جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ یہ عمل بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہی قبول ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جو قبول ہی قبول ہے، ایک درود شریف والا عمل، دوسرا کلمہ طیب والا عمل۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، مجھے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر کی تنگی دور ہو، حشر میں عشر کا سایہ نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے، پھر دیکھے دنیا میں اس کے اثرات، ثمرات، انوارات، برکات اس کو نصیب ہوں گے، اور جنت بھی اس کا انتظار کرے گی۔ اللہ کی قرآن کی تلاوت کے بعد سب سے بڑا عمل درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں جن کو فضائل درود شریف مصنف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 9واں خوش نصیب آدمی جس کے لیے جنت منتظر ہے وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں پر شفقت سے پیش آئے، سختی نہ کرے، تنیدار بن کر گھر میں نہ جائے، باپ کو دیکھ کر سارے بچے دبک کر بیٹھ جائے یا چھپ جائے۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر میں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے اور بیوی بھی خاوند کو دیکھ کر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہ سنت کون زندہ کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صفت ہے، رؤوف رحیم، آپ امت پر شفیق اور مہربان تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نرم ہے، اگر آپ سخت ہوتے تو آپ سے یہ لوگ بھاگ جاتے۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفیق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید کا مرکزی پیغام پڑھے تو وہ یہی ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم گفتگو کرنا۔ یہ الفاظ قرآن کا بالکل درمیانی حصہ ہے۔ اگر الفاظ گن لے اول آخر سے تو درمیان میں بھی یہی لفظ ہے جس کا معنی ہے نرمی کرنا۔ یہ پیغام ہے قرآن کا کہ سختی سے کام نہیں بنے گا، نرمی سے بنے گا۔ کتب سابقہ تورات انجیل میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت ذکر کی گئی ہے کہ آخری نبی ایسا نرم مزاج ہوگا کہ آپ کے ساتھ جتنی سختی کی جائے گی اتنے آپ نرم ہوتے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون جیسی ظالم کو تبلیغ کرنے جا رہے تھے، اللہ پاک نے تبلیغ کی ہدایت دی، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرمی سے کرنا، شاید وہ مان جائے۔ ایسا جا کر نہیں کہنا کہ فرعون کا بچہ مشرک ابن مشرک میری بات سن، خدا بھی بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ نرمی سے بات سمجھاؤ، مسئلہ سخت ہو لہجہ نرم ہو۔ 10واں خوش قسمت آدمی، ایک حدیث میں آیا ہے، سخاوت جنت کا درخت ہے جس کی شاخیں میدان حشر میں پھیلی ہوئی ہے، وہ اپنی شاخوں سے سخیوں کو اٹھا کر جنت میں لے جائے گا۔ وہ شخص جو حاجت مندوں کی حاجت اور ضرورت پوری کرے گا، ننگے کو کپڑے پہنائے، بھوکے کو کھانا کھلائے، اپنا مال دولت فقراء غرباء مساکین پر خرچ کرے۔ قرآن پاک میں 70 جگہ خرچ کرنے کا حکم ہے۔
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زلف علی جن سخاوت مشہور تھی، جن کی سخاوت مشہور تھی، آپ فرماتے تھے مجھے دین میں 3 چیزیں پسند ہے: ننگے کو کپڑے پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور قرآن کی تلاوت۔ حدیث پاک ہے السخی حبیب اللہ، سخی آدمی خدا کا دوست ہے۔ نیز فرمایا آدمی خدا کے قریب، جنت کے قریب، بندوں کے قریب، بخیل آدمی خدا سے دور، بندوں سے دور، جنت سے دور۔ ایک حدیث میں ہے شیطان عابد کی عبادت سے نہیں ڈرتا جتنا مرتضی نفل پڑھ لے، تلاوت کر لے یا سخی کی سخاوت سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ سخاوت کی وجہ سے بخشا نہ جائے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں غریبوں کے گھر راشن پہنچاتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون راشن پہنچاتا ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو بعد میں پتہ چلا، حتیٰ کہ 100 گھر ایسے نکلے جن کی کفالت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ یہ عمل ایسا قیمتی ہے کہ اس سے بخل دور ہوگا، مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے بچوں کو بھی صدقہ کرنے کی عادت ڈلواتا کہ بخل پیدا نہ ہو۔ جس عمل پر جنت ایسے شخص کے لیے منتظر ہے، یہ حدیث پڑھ کر ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ ان 10 آدمیوں میں سے میں بھی شمار ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ ایسی ہی ہوں گے۔ ایک تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، دوسرا سوال کرنے والے کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ سوال کرتا رہے گا، اس میں قسم کھاتا ہوں۔ تیسرا مظلوم جب ظلم پر صبر کرے گا تو اس کی اللہ ضرور مدد فرمائے گا، اس پر میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ 3 آدمی گارنٹی کے ہیں، اللہ یقین نصیب فرمائے۔ آخری بات نگاہوں کی حفاظت، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ قولوا للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 خوش قسمت آدمی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس تھوڑے سے ٹائم میں یہ 10 آدمیوں کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ ان کے منتظر ہے جنت، ان لوگوں کے منتظر ہے جنت۔ یہ لوگ ہیں جو ہے ان کا انتظار کر رہے جنت۔ تو میرے بھائیوں، آج سے سارے بھائی جتنی بھی ہے وہ ارادہ کرے اور نیت کرے کہ ان 10 خوش نصیب آدمیوں میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔